رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میرے ہیڈ ماسٹر صاحب، میرے استاد صاحبان اور میرے ہم نبی شاگرد ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، جیسے کہ آج مجھے یہ موضوع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کروں گا: مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، یقین مانے جب یہ مجھے موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچنے کا محور بنا کہ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کرنا ہے۔ جناب صدر، یقین مانے جب میں سیرت النبی کے موضوع کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کے وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے رحمت للعالمین نظر آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکے میں عام معافی کا خیر و بشر یاد آتا ہے۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے رحمت للعالمین نظر آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادے غریبوں کے پر لانے والے، مرادے غریبوں کے پر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے۔ جناب صدر، آج کی دنیا والے کسی کی جنت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں۔ تو میں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نہ ناز کروں جس میں یہ خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں؟ جناب صدر، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اور صاحب کا ایک بات پورا نہ ہو سکا۔ جناب صدر، یقین مانے کسی کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان منافق ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، پر ایسے دل والا انسان مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، مجھے یہ کہنا بھی ضروری سمجھتے ہو کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے تقریریں کرنا یا جھوم جھوم کا نعت پڑھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا میرے نبی کی پیروی ہے۔ جناب صدر، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، آخر میں یہ شعر پڑھ کر میں اپنی جگہ لوں گا: کچھ وقت کی قلت ہے